فیض صاحب کو جو بہت زیادہ ملکی سطح پہ اردو دنیا میں اور پھر عالمی سطح پہ شہرت ملی وہ ان کی اس شاعری کی بنا پہ ملی جو جیل میں کی گئی۔ فیض صاحب کو ایک سازش کیس کے حوالے سے گرفتار کیا گیا 51 میں، اور 4.5 سال بعد ان کی رہائی ہوئی۔ اس دوران میں تقریباً 2 کتابوں کا بیشتر مواد جو ہے وہ فیض صاحب نے جیل میں لکھا، دست صبا اور زندہ نامہ۔ اس میں جیل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور جس کو وہ حبسیات کی شاعری کہتے ہیں۔ زنداں کی ایک صبح اور زنداں کی ایک شام دونوں بہت معروف ہیں۔ اس میں ابھی میں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ ہے زنداں کی ایک شام۔ آپ دیکھیے گا کہ اس میں فیض صاحب کیسا جیل کا شام کا عمز بناتے ہیں۔ زنداں کی ایک شام، شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، صحن زنداں کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں، دامنے آسماں پہ نقش و نگار، شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گل گئی ہے آب نجوم، نور میں گل گیا ہے عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیلگوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے، دل سے پہم خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، صحن زنداں کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں، دامنے آسماں پہ نقش و نگار، شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیلگوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے، دل سے پہم خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ اگر فیض صاحب کی ایک نظم کا ذکر کرنا ہو یا ایک تخلیق کا ذکر کرنا ہو جو کہ ان کی زندگی کے پورے منشور کو بھی بیان کرتی ہو اور ان کے فن کی معراج بھی ہو، تو آپ یہ شاید میری تائید کریں کہ وہ ایک ہی نظم ہے جس کا نام ہے دو عشق۔ یہ ایک کافی طویل نظم ہے اور فیض صاحب کی طویل ترین جو نظمیں ہیں ان میں سے ایک ہے، اور شاید سب سے بہترین نظم کہلائے جانے کی حقدار ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے۔ دو عشق جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں ایک وہی عشق ہے جو آپ جب ابتدائے عمر میں ایک حادثہ جو ہے وہ نوجوان دلوں پر گزر جایا کرتا ہے، فیض صاحب کے ہی الفاظ ہیں، اور پھر دوسرا عشق جو ہوتا ہے جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا دوسرا ایک عشق ہوتا ہے جو اپنے وطن سے ہوتا ہے، اپنے مقصد سے ہوتا ہے، اس کی لگن جو ہے وہ آپ کو بےقرار رکھتی ہے۔ تو ان دونوں عشق کی داستان فیض صاحب نے شاعری میں بیان کی ہے، اور کیا خوب بیان کی ہے۔ نظم کے 2 حصے ہیں اور اس کے ٹوٹل 40 مصرے ہیں۔ پہلے حصے میں 20 مصرے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ 5 مصروں کے 4 بند ہیں 20، اور اسی طرح سے دوسرے حصے میں بھی 20 مصرے ہیں، یعنی کہ 4 مصروں کے 5 بند اس میں ہیں، تو 40 مصرے یہ بن جاتے ہیں۔ تو پہلا جو اس کا حصہ ہے اس میں پہلا عشق ہے اور پھر دوسرا عشق ساتھ بیان ہوگا۔ دو عشق تازہ ہیں ابھی یاد میں ایسا کیے گلفام، وہ اکثر رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساعت، وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام، امید کے لو جاگا غمیں دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر، اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ حنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ پہ پھولے گی شفق تیری قبا کی، پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جام فغاں بھول گئی ہے، ہر شب و سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیر سی سینے سے لگی ہے، تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں۔
दूसरा हिस्सा। चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को, तड़पा है इसी तौर से दिल इसकी लगन में, ढूंढी है यूं ही शौक़ ने आसाइश मंजिल, रुखसार के हम में कभी काकुल की शिकन में। इस जाने जहाँ को भी यूं ही कल्ब नज़र ने, हंस हंस के सदा दी कभी रो रो के पुकारा, पूरे किए सब हरफ तमन्ना के तकादे, हर दर्द को उजियाला हर एक गम को संवारा। वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज़ जरस की, हैरियत जान राहत तन सेहत दामा, सब भूल गई मसलहत अहले हबस की। इस राख में जो सब पे गुज़रती है वो गुज़री, तन्हा पसे जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, गरजे हैं बहुत शैख सरे गोशे मिंबर, कड़के हैं बहुत अहले हिकम बर सरे दरबार। छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाव के दुश्नाम, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, उस इश्क न इस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। दो इश्क ताज़ा हैं अभी याद में ऐसा किए गुलफाम, वो अक्सर रुखे यार से लहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साअत, वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम। उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा, लो शौक़ की तरसी हुई शब हो गई आखिर, लो डूब गए दर्द के बेखाब सितारे, अब चमकेगा बेसब्र निगाहों का मुकद्दर। इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, इस कुंज से फूटेगी किरण रंगे हिना की, इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमाब, इस राख पे फूलेगी शफक तेरी कबा की। फिर देखे हैं वो हिजर के तपते हुए दिन भी, जब फ़िक्र दिलो जां में फुगां भूल गई है, हर शब सिया भोज के दिल बैठ गया है, हर सुबह की लो तीर सी सीने से लगी है। तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, क्या क्या न दिले ज़ार ने ढूंढी हैं पनाहें, आँखों से लगाया है कभी दस्त सबा को, डाली हैं कभी गर्दने महताब में बाहें। चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को, तड़पा है इसी तौर से दिल इसकी लगन में, ढूंढी है यूं ही शौक़ ने आसाइश मंजिल, रुखसार के हम में कभी काकुल की शिकन में। इस जाने जहाँ को भी यूं ही कल्ब नज़र ने, हंस हंस के सदा दी कभी रो रो के पुकारा, पूरे किए सब हरफ तमन्ना के तकादे, हर दर्द को उजियाला हर एक गम को सवारा। वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज़ जरस की, हैरियत जां राहत तन सेहत दामा, सब भूल गई मसलहतें अहले हबस की। इस राख में जो सब पे गुज़रती है वो गुज़री, तन्हा पसे जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, गरजे हैं बहुत शैख सरे गोशे मिंबर, कड़के हैं बहुत अहले हिकम बर सरे दरबार। छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाव के दुश्नाम, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, उस इश्क न इस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। फैज़ साहब की ग़ालिबन मशहूर तरीन नज़मों में से एक नज़म है सुबह आज़ादी, 14 अगस्त 1947। ये नज़म आज भी रेलिवेंट है, और अगर आप इसको सुनेंगे इस वक्त तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो 73 साल पहले पाकिस्तान के क़याम के वक्त जो बातें की गई वो आज भी इतनी ही सच हैं, और हम अपनी मंजिल से इतने ही दूर हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन फैज़ साहब नहीं छोड़ते। वो नज़म के आखिर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सुबह आज़ादी, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना गमे दिल। ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना गमे दिल। जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े, दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रहीं बाहें बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज़ थी लेकिन रुखे शहर की लगन, बहुत करी था हसीना ने नूर का दामन, सुबक सुबक थी तमन्ना दबी दबी थी थकन।
سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام۔ جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گھرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، جواں لہو کی پراسرار شاہ راہوں سے چلے جو یار، تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت کری تھا حسینہ نے نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام۔ جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گھرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ فیض صاحب کی شاید سب سے مشہور نظم جو ہے وہ اب میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اور اس نظم میں نغمگی اس انتہا کی ہے کہ فیض صاحب نے اپنی اس نظم کو ملکہ ترنم نور جہاں سے ہی منسوب قرار دے دیا، جیسا کہ بعد دوسری نظموں اور غزلوں کے ساتھ بھی کیا، اور یہ غالباً ان کا پہلا بھرپور سنگنگ کی دنیا میں تعارف تھا جب اس کو گایا گیا، اور آج بھی یہ اسی طرح سے جب گائی جاتی ہے تو دنیا اس کو سنتی ہے، اور اس کے مصرے آج بھی اتنے ہی دل پہ اثر کرتے ہیں جیسے جب یہ پہلی دفعہ کہی گئی تھی، اور فیض صاحب پر جو کہتے ہوئے کیفیت طاری ہوئی تھی تو وہیں کیفیت ہم آج بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا فیض کی شاعری میں اور فیض کی فکر میں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، ہم نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، ہم نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ فیض صاحب کی یہ نظم ہماری آج کی بھی داستان ہے، اور ان تمام لوگوں اور افراد کی داستان ہے جو اپنے مقصد کی لگن کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر ان کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ تاریک یا نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ یہ نظم لکھی تو کسی اور پس منظر میں گئی، لیکن آج بھی جو لوگ جدوجہد کے راستے میں ان کو کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے، لیکن پھر یہ بھی جدوجہد کرنے والے سوچتے ہیں کہ ان کی جدوجہد رائے گاہ نہیں گئی، کم از کم انہوں نے اپنا جو ایک فرض تھا وہ پورا کیا۔ غالب کا ایک شعر بھی اسی ایک کو بیان کر سکتا ہے، اس نظم کے مرکزی خیال کو اس سے وہ موقع محل کے مطابق ہے کہ ہاں اہل طلب کون سنے تانۂ نایافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے۔
اب نظم۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاک کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم جاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاک کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم جاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا لو سامنے لائے دیتے ہیں، دامن میں ہے مشت خاک جگر ساگر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں۔